راستگار کو جو وفادار ہے داخل ہونے دو۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت اشعیا نبی کا صحیفہ 26واں باب پہلی آیت مقدسہ سے 6 آیت مقدسہ تک۔ اس روز یہودا کی سرزمین میں یہ گانا گایا جائے گا، ہمارا ایک حسین شہر ہے جس کی حفاظت کے لیے فسیلیں اور برج بنایا گیا۔ تم دروازوں کو کھولو تاکہ وہ راستگار قوم داخل ہو جو اطاعت کو قائم رکھتی ہے۔ تو ہمارے مستحکم قصد کو سلامتی سے قائم رکھے گا، اس لیے کہ ہمارا توکل تجھ ہی پر ہے۔ خداوند پر ابد تک توکل رکھو، کیونکہ خداوند زمانوں کی چٹان ہے، کیونکہ وہ ان کو جو بلندی پر رہتے ہیں نیچے کر دے گا۔ وہ اس محفوظ شہر کو زیر کرے گا، وہ اسے زمین تک زیر کرے گا، اسے خاک میں ملا دے گا، پاؤں اس کو لتاڑے گا، یعنی محتاج کے قدم مسکین کے پاؤں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 118 جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے اور اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ انسان پر بھروسہ رکھنے کی نسبت خداوند کی پناہ لینا بہتر ہے۔ عمرہ پر بھروسہ رکھنے کی نسبت خداوند کی پناہ لینا افضل ہے۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ صداقت کے دروازے میرے لیے کھولو، میں ان میں سے داخل ہو کر خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کا دروازہ یہ ہے، اس میں سے صادق داخل ہوں گے۔ میں تیرا شکر کروں گا اس لیے کہ تو نے میری سن لی ہے اور میرا مخلص ٹھہرا ہے۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اے خداوند نجات بخش، اے خداوند اقبال مندی عطا کر۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہم خداوند کے گھر میں تم کو دعا دیتے ہیں۔ خداوند ہی خدا نے ہم کو نور بخشا ہے۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 7واں باب 21ویں آیت اور پھر 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک۔ جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، نہ ہر ایک جو مجھے خداوند خداوند کہتا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میںہ برسا اور سیلاب آیا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر سے ٹکرائے، مگر وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر رکھی گئی تھی۔ لیکن جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میںہ برسا اور سیلاب آیا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر پڑا، اور اس کا گرنا ہولناک ہوا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔